ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آج کی قسط میں جذبات اپنے عروج پر نظر آئے۔ جہاں ایک طرف رشتوں کی تلخ حقیقتیں سامنے آئیں تو دوسری طرف پریشے کی مشکلات مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس منظر کی جہاں عالم صاحب کی بے حسی ایک بار پھر سامنے آتی ہے اور پریشے اپنے والد سے کھل کر بات کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ آپ باپ ہونے کی ذمہ داریاں تو پوری نہ کر سکے، لیکن غیرت مند بن کر سوال کرنے ضرور آ جاتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، آپ کی ناانصافیاں بھی اور ہماری ماں کا صبر بھی۔ پریشے کی یہ باتیں عالم صاحب کو سخت چبھتی ہیں اور وہ غصے میں اسے طعنہ دیتے ہیں کہ چند پیسے کمانے کیا شروع کیے، اب باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرو گی۔ اسی دوران اماں جان بیچ میں آ کر عالم صاحب کو روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ تمہیں کہتی رہی کہ دونوں بیویوں میں انصاف کرو، لیکن تمہیں تو صرف رمیسا اور اس کے بیٹے ہی نظر آتے ہیں۔ نہ زبیدہ سے کبھی آرام سے بیٹھ کر بات کی، نہ ہی اس کی بیٹیوں کو کبھی محبت کی نظر سے دیکھا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، عالم صاحب جو رمیسا کے اکسانے پہ غیرت مند بن کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کبھی پریشے کی جاب پہ اعتراض ہوتا ہے تو کبھی زوبیہ کے ڈاکٹر بننے پہ، لیکن یہ غیرت تب کہاں جاتی ہے جب پریشے لائن میں کھڑی ہو کے اپنے بل ادا کرتی ہے، گھر کے لیے راشن لے کے آتی ہے اور گھر والوں کی ضرورتوں کا بیٹوں کی طرح خیال کرتی ہے۔ تب عالم صاحب کی نہ کبھی غیرت جاگی، نہ یہ خیال آیا اور نہ ہی رمیسا نے کبھی احساس دلایا۔ ایسے وقت میں تو رمیسا کے منہ کو بھی زپ لگ جاتی ہے اور عالم صاحب بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ خیر، اب پریشے کی باتیں سن کے عالم صاحب غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف پریشے پہلے ہی آفس کے مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے، اسے فکر ہے کہ قرض کیسے واپس کرے۔ اگر وقت پر پیسے نہ دے پائی تو نوکری بھی جا سکتی ہے۔ شایان صاحب پہلے ہی اس پر دباؤ بڑھا چکے ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کسی سے کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہی۔ وہ باری کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن باری خود اپنے والد کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ جب وہ فون پر ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ پریشے کے خلاف ٹرمینیشن لیٹر تیار کیا جائے، باری پہلے سے ہی محسوس کر رہا تھا کہ پریشے کسی بات پر سخت پریشان ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ پریشے کبھی بھی اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ تو یہ وجہ تھی پریشے کی پریشانی کی۔ باپ کی بات سن کے باری بھی کافی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ڈیڈ تو ہمیشہ سے پریشے کے کام سے مطمئن تھے، اسے اپریشیٹ کرتے تھے، تو پھر آخر ڈیڈ نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے لیا؟ ادھر پریشے مسلسل کوشش کرتی ہے کہ شایان صاحب سے بات کر سکے، تھوڑا مزید وقت مانگ سکے، مگر اس کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ باری اپنے والد سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر شایان صاحب صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ کمپنی کے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ باری کا جھکاؤ پریشے کی طرف ہے اور وہ کسی صورت پریشے کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے یہ راستہ چنا کہ اسے نوکری سے ہی نکال دیا جائے تاکہ وہ اسی طرح سے باری کی زندگی سے بھی نکل جائے۔ شایان صاحب شاید یہ سب اپنے بڑے بھائی کی باتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں تو بہت پہلے شک تھا کہ باری کا اس لڑکی سے چکر چل رہا ہے۔ شایان صاحب نہیں چاہتے کہ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوں، اور ویسے بھی شایان صاحب کسی معمولی گھر کی لڑکی کو اپنی بہو بھی بنانا نہیں چاہتے۔ حالانکہ یہاں پر شایان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جن رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کے وہ یہ سب کر رہے ہیں وہ مشکل میں تو ان کے کام نہیں آئے۔ ہاں، البتہ پریشے ضرور 2 بار انتہائی مشکل میں ان دونوں باپ اور بیٹے کے کام آئی ہے۔ یہاں پریشے اپنی ماں کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، دوستوں سے مدد مانگی، کولیگ سے بات کی، لیکن اگر میں قرض واپس نہ کر سکی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ زبیدہ بیگم اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف علیزے اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نظر آتی ہے۔ زہیب اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتا،
خود سب کچھ سنبھالتا ہے۔ علیزے حیرت سے کہتی ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو دیکھا جنہوں نے بیٹیاں ہونے پر دوسری شادی کر لی، اسی لیے اسے لگتا تھا کہ شاید سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر زہیب کو دیکھ کر اس کی سوچ بدل رہی ہے اور وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہے۔ اور ناظرین، یہ منظر بہت پیارا ہے جب زہیب علیزے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتا ہے۔ زہیب جیسا شوہر تو میرے خیال سے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ دوسری طرف زہیب کی ماں اور بہن دل ہی دل میں نالہ ہیں، مگر خاموش ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر کچھ کہا تو زہیب اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جائے گا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں ہے کہ جب زہیب واپس اپنی دکان پر جانا شروع کرے گا تب علیزے کو اس قدر ذہنی اذیت پہنچائیں گی کہ علیزے خود زہیب کی زندگی سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ واپس آتے ہیں پریشے کی طرف۔ جب اسے ٹرمینیشن لیٹر ملتا ہے تو وہ سیدھا شایان صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کم از کم مجھے کچھ وقت تو دیں، اور آخر میری غلطی کیا ہے؟ اس پر شایان صاحب اصل وجہ بتاتے ہیں۔ تم اور باری ایک جیسے نہیں ہو، تم دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہارے ارادے اچھی طرح جانتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ یہ چیک لو اور میرے بیٹے کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ شایان صاحب جب ایک بڑی اماؤنٹ کا چیک لکھ کر پریشے کی طرف بڑھاتے ہیں تو پریشے کے دل پر جیسے دھچکا لگتا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شایان صاحب اسے ایک معمولی سی لالچی لڑکی سمجھتے ہیں، جبکہ باری کا پریشے کی طرف جو جھکاؤ ہے پریشے نے وہ محسوس تو ضرور کیا، لیکن نہ کبھی باری نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور نہ ہی پریشے یہ چاہتی ہے کہ باری اس سے محبت کا اظہار کرے، کیونکہ اسے آلریڈی پتا ہے کہ باری اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ خیر، پریشے شایان صاحب کا وہ چیک وہیں رکھتی ہے اور اپنا ٹرمینیشن لیٹر لے کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ باری، جس نے پریشے کی وجہ سے ہی ریگولر آفس آنا شروع کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بھی آفس آنا چھوڑ دے گا۔ ویسے باری کا اپنا بزنس بھی تو ہے، ہو سکتا ہے باری پریشے کو وہیں پر اپوائنٹ کر لے اور اس سے بھی ڈبل سیلری پر۔ یہ تو الگ بات ہے کہ پریشے باری کی یہ آفر شاید قبول نہ کرے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منال، جو خود بھی پریشے کو پسند کرتی ہے، جس کی اپنی بھی خواہش ہے کہ پریشے جیسی لڑکی اگر بھابھی بن کے اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو ان کے گھر میں جو ایک تناؤ کا سا ماحول ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ ویسے بھی منال نے اپنے بھائی باری کی آنکھوں میں پریشے کے لیے جو محبت اور چمک دیکھی ہے، منال اپنے بھائی کو ہمیشہ یوں ہی خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اب لگتا یہی ہے منال ہی شایان صاحب سے بات کرے گی اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ آپ نے پریشے جیسی لڑکی کو آفس سے نکال کے بہت غلط کیا، جبکہ اس نے بے لوث ہو کے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شایان صاحب کو خود بھی ویسے یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر منال انہیں یاد دلائے گی کہ اگر پریشے لالچی ہوتی تو آپ کو اس دن مرتا ہوا چھوڑ دیتی، یوں تو باری کا راستہ مزید آسان ہو جاتا، لیکن وہ آپ کو بر وقت ہاسپٹل لے کے گئی جس کی وجہ سے آپ کی جان بچ سکی، اور اس نے مجھے اور باری کو اس دوران میں جیسے حوصلہ دیا، اگر پریشے نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ حوصلہ ہار بیٹھتے۔ خیر، اب یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ شایان صاحب کو آگے چل کے پریشے کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر افسوس ہوگا، لیکن فی الحال ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا باری اپنے والد کے فیصلے کے خلاف جا کر پریشے کا ساتھ دے گا، اور کیا پریشے اپنی عزت بچاتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہو پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ڈرامے کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔